بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جس کا دل نماز سے مردہ ہو چکا تھا۔ شہر کے ایک مصروف علاقے میں ایک شخص رہتا تھا۔ نام تھا اس کا حارث۔ دیکھنے میں بالکل ایک عام سا آدمی، صاف لباس، اچھی نوکری، لوگوں سے مل جل کر بات کرنے والا۔ اگر کوئی اسے باہر سے دیکھتا تو کہتا یہ تو بڑا سیٹ انسان لگتا ہے، زندگی مزے میں گزار رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ حارث کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی، نماز کی۔ شروع میں وہ نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا۔ بچپن میں ماں کے ساتھ فجر کے لیے اٹھتا تھا، مسجد جاتا تھا۔ یہ سب یادیں اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی تک زندہ تھیں، مگر وقت کے ساتھ نوکری، تھکن، موبائل، دوست اور دنیا کی مصروفیات نے آہستہ آہستہ نماز کو اس کی زندگی سے نکال دیا۔ پہلے فجر چھوٹی، پھر عشاء، پھر مغرب، اور ایک دن ایسا آیا کہ پورا دن گزر جاتا اور اسے یاد بھی نہ آتا کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ دل عجیب چیز ہے۔ جب کسی نیکی سے کٹ جائے تو شروع میں درد محسوس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حارث کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اذان کی آواز آتی تو پہلے وہ چونک جاتا تھا، پھر کچھ دن بعد اسے اذان صرف ایک آواز لگنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اذان سن کر بھی اس کے دل میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کا دل نماز کے لیے مردہ ہو چکا تھا۔ ماں اکثر سمجھاتی، بیٹا سب کچھ چھوڑ دینا، نماز مت چھوڑنا۔ حارث ہنس کر کہتا، امی دل صاف ہونا چاہیے، نماز تو بس ایک رسم ہے۔ ماں خاموش ہو جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ جانتی تھی کہ دل کی صفائی کا پہلا ثبوت سجدہ ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، حارث کی کمائی بڑھتی گئی، مگر سکون کم ہوتا گیا۔ رات کو بستر پر لیٹتا تو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا، کبھی موبائل، کبھی یوٹیوب، کبھی فضول ویڈیوز۔ وہ سب کچھ کرتا مگر دل کا خلا نہیں بھرتا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ خلا دراصل نماز کا خلا ہے۔ ایک دن دفتر سے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک جنازہ جا رہا ہے۔ لوگ خاموشی سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر آج میرا جنازہ ہوتا تو؟ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ مردہ دل سوالوں سے ڈرتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک رات حارث کو شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی، سینہ بھاری، سانس تیز، دل بے قابو۔ گھر والے گھبرا گئے، فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ہارٹ اٹیک نہیں مگر وارننگ ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہے۔ اس رات حارث اسپتال کے بستر پر لیٹا تھا، آس پاس مشینوں کے بیپ، سفید دیواریں اور خاموشی۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز آئی، وہی اذان جو کبھی اس کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ مگر اب اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، اگر یہ میری آخری رات ہوتی تو میں کیا لے کر جاتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برسوں بعد اس نے رونا محسوس کیا۔ یہ آنسو درد کے تھے، پچھتاوے کے تھے، اور شاید رحمت کے دروازے پر پہلی دستک تھے۔ اسپتال سے واپسی کے بعد اس نے فیصلہ کیا، کل فجر پڑھوں گا۔ لیکن شیطان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ الارم بجا، اس نے آنکھ کھولی اور بند کر لی۔ دل نے کہا بعد میں توبہ کر لینا، ابھی
سو جاؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، مگر اس دن حارث نے خود کو زبردستی اٹھایا۔ وضو کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے وہ کسی اجنبی جگہ آ گیا ہو۔ نماز شروع ہوئی۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو دل ٹوٹ گیا۔ سجدے میں اس کا ماتھا زمین پر تھا اور آنسو زمین کو بھگو رہے تھے۔ وہ پہلی بار سمجھا کہ سجدہ صرف رسم نہیں، یہ دل کی سانس ہے۔ اس دن کے بعد حارث کی زندگی ایک دم نہیں بدلی۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں بن گیا۔ کبھی نماز چھوٹتی، کبھی دل بوجھل ہوتا، مگر ایک چیز بدل چکی تھی، اس کا دل اب زندہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ نماز بوجھ نہیں، سہارا ہے۔ نماز وقت کا ضیاع نہیں، زندگی کی ترتیب ہے۔ اور جو دل نماز سے جڑ جائے وہ دل کبھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوتا۔ ماں نے ایک دن اسے فجر کے بعد مسکراتے دیکھا۔ اس نے بس اتنا کہا، امی اب دل کو سانس آتی ہے۔ اور واقعی جس دل کو نماز مل جائے وہ دل اللہ کی رحمت سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبق: نماز چھوڑنا صرف ایک عمل چھوڑنا نہیں، دل کو آہستہ آہستہ مار دینے کے برابر ہے۔ اور جب دل مر جائے تو دنیا کی کوئی خوشی اسے زندہ نہیں کر سکتی، سوائے اللہ کے سامنے جھک جانے کے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔